السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان غفران اللہ، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ملک کا ایک جانا پہچانا چہرہ، معروف صحافی صغیر جان صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ سوات کی دورے کریں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سوات کیسا لگا؟ سوال بہت اچھا ہے۔ آج ہم کور کرنے کے لیے آئے تھے کہ کیونٹی رضوان الزئی صاحب ہیں اور زبیر علی خان صاحب، وسیم ملک صاحب، دیگر دوست سارے۔ ہم سوات تو ظاہر ہے اس سے پہلے بھی آئے، خاص طور پہ جب عمران ریاض خان صاحب یہاں پہ رہے ہیں تو ہم بھی بڑا ٹائم ان کے ساتھ یہاں پہ گزارا ہے۔ تو جب عمران بھائی تھے تو اس وقت بھی یہاں پہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اور اب بھی جتنا یہاں پہ دوست سے محبت کرنے والے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ اپنا گھر ہے، دوسرا گھر ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ آ کے۔ اور آج جو آنے کا مقصد تھا وہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ 26 نومبر کے بعد کیونکہ ایک یہ پرسیپشن بن گئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ ایک حکومت جو مرکزی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، نون لیگ ہے، یا اداروں کے جو متعلقہ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب خوف کا شکار ہیں لوگ، اور اب جب ڈی چوک کی کال دی جائے گی تو لوگ نہیں نکلیں گے۔ تو ایک نئی تحریک کا ایک آغاز ہوا، اور خاص طور پر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب بہت ایکٹیو ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کا ایک جامع پلان جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ تھا کہ ہم جا کے دیکھیں کہ لوگوں کا جوش و خروش کیا ہے، لوگ کیا کتنے خوف زدہ ہیں، لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دیکھیں وہ ہم آئے، ہم نے دیکھا لایا جاتا ہے اور ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو بڑا شو تھا، لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو آج تقریر ہوئی ہے، خاص طور پہ جو جنید اکبر صاحب نے تقریر کی ہے، اور بہت سی تقاریر کیونکہ پشتوں میں تھی، اب ان کو تو ہم ساتھ ساتھ تھوڑا سا پوچھ رہے تھے زبیر علی خان صاحب سے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کی تقریر موسٹلی کیونکہ اردو میں تھی تو وہ ہم نے سنی، اور بہت انہوں نے سخت تقریر کی ہے، بہت سخت انہوں نے تقریر کیا، اور اسی گونج بڑے دنوں تک آپ کو سنائی دیتی رہے گی۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ مومنٹم جو بنایا ہے مراد سعید صاحب نے اور جنید اکبر صاحب نے جو پلان دیا ہے اور جو کنونشن ہو رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج سے ایک ہفتہ پہلے تک، یعنی اگر آپ 6 کو پہلی ایکٹیویٹی تھی 6 اپریل کو پشاور میں نشتر ہال میں، اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کیونکہ آپس میں لڑ رہی ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کوئی واضح عمل نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتی چیزیں۔ لیکن اب یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا روڈ میپ بھی آ گیا ہے، اور مراد سعید بھی ایکٹیو ہے، جنید اکبر بھی ایکٹیو ہے، اور پنجاب میں بڑی ہلچل ہے۔ جو علی حمزہ نے وہاں پہ جس طرح سے ایکٹیو کیا پنجاب کو، اور پنجاب میں بھی بڑی ہلچل ہے، پھر آلریڈی بلوچستان میں دھرنا چل رہا ہے۔ سر عمران خان کی رہائی میں یہ لوگ کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آج چونکہ آپ نے خود قبول کیا اور برکت کا جذبہ بھی دیکھا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ عمران خان کی رہائی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ 100%۔ دیکھیں عمران خان کی رہائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی آخر میں جا کے ہونی تو بات چیت ہے، لیکن بات چیت تب ہوگی نا جب آپ دباؤ بڑھائیں گے، جب آپ ویسے ہی شو کرائیں گے کہ مایوس ہو جائیں گے اور آپ ہمت ہار بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ صرف مذاکرات سے ہی عمران خان نے باہر آنا ہے، پھر تو عمران خان باہر نہیں آئے گا۔ جب آپ مذاکرات بھی کر رہے ہوں اور پیچھے ایک قوت طاقت کھڑی ہو مزاحمت کی، لوگ نکلنے کے لیے لگے کہ تیار ہے، لوگ نکل سکتے ہیں، تو پھر وہ مذاکرات جو ہے وہ مؤثر ہوں گے، ورنہ تو وہ کیوں کہ آج کل اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو لوگ زیادہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا وجہ ہے سر؟ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے، فریڈم آف ایکسپریشن سے، لیکن یہاں جو بھی بات کرتا ہے یا تو ان کو اقبال کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ آج ملک اور ملک حالات میں ہمیں بہت سی مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کتنی حد تک آج کل آزاد ہے؟ میڈیا 95% کنٹرولڈ ہے، اور جو آزادانہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کاشف باسف کو آپ نے دیکھ لیا، آف ایئر ہو گئے، حبیب اکرم صاحب آف ایئر ہو گئے، اور بہت سے صاحب جو ہے سمیرہ پاشا آف ایئر ہو گئی، اور بہت سے لوگ پہلے آف ایئر ہو گئے تھے، کچھ اب آف ایئر ہو گئے۔ تو اس وقت میڈیا 95% کنٹرول ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا اب ایک وہ قوت بنا ہے جس نے مین اسٹریم میڈیا کو لٹا دیا اور حقیقت عوام تک پہنچ رہی ہے۔ اور میں تو یہاں آ کے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ اس طرح سے آپ کے دوست بہت اچھا یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو میں ہمیشہ جو رپورٹرز ہیں مقامی، آپ کے یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں، آپ بھی رپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کے دوست یہاں سے بری کوٹ سے اس ایریے سے رپورٹ کرتے ہیں، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی مقامی چیزوں کو بھی، آپ اپنی مقامی چیزوں کو جو ہے نا، آپ اپنی مقامی چیزوں کو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے سندھ ہو، ہر جگہ پہ بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں، ہر جگہ پہ کرپشن کے بھی ایشوز ہیں، بد انتظامی کے بھی ایشوز ہیں۔ آپ کا یہ بھی ساتھ کام ہے کہ آپ مقامی جو ایشوز ہیں اس ایریے کے، اس علاقے کے، جو بھی یہاں پہ ایشوز ہیں، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی دو نمبری کر رہا ہے، کوئی جو بھی آپ اس علاقے کے
بہتری کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ہم اسلام آباد بیٹھے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ سوات میں اس خطے میں اس ایریے میں کیا ایشوز ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن جب آپ اس ایریے کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے تو ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے اس چیز کو سپورٹ کریں گے۔ جب ہم اسلام آباد سے بیٹھ کے اس چیز کو سپورٹ کریں گے اور وہ بڑے پیمانے پہ ایک چیز ہوگی تو حکومت پہ دباؤ بڑھے گا کہ پی کی حکومت کے اوپر۔ تو آپ ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں ہر طرح سے، پھر آپ پبلک سینٹیمنٹس مختلف ایشوز پہ بتائیں کہ لوگ یہاں پہ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی زبردست ہو سکتی ہیں۔ تھینک یو سر، وقت سر ویلکم۔